بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس دو ٹاپک ہیں آپ کے لیے۔ ایک تو ٹاپک جو ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں، جس کے بارے میں بات کروں گا۔ دوسرا جو ٹاپک ہے بلال بھائی آپ سے بجٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ میں شروع کرتا ہوں۔ حکومت نے جو فیصلہ کیا تھا کہ تمام بورڈز کے ایگزام کینسل ہو گئے ہیں، اسٹوڈنٹس کو پروموشن ملے گی، اس فیصلے سے 75 to 80% اسٹوڈنٹس تو خوش ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ 20 to 25% اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو اس فیصلے سے خوش نہیں ہے۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ کچھ تو اسٹوڈنٹس ایسے تھے جن کا ایک یا دو پیپر پچھلے سال فیل ہو گیا، یا انہوں نے ایگزام دے دیے تھے لیکن وہ امپروومنٹ چاہتے تھے، تو ان کو اگر اسی حساب سے پروموشن ملے گی تو ان کی پروموشن تو ہو جائے گی لیکن ان کی امپروومنٹ نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے شفقت محمود صاحب نے ایئر وائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بولا ہے کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جن کو تمام بورڈز جو پاکستان کے 29 بورڈز ہیں ان کے ذمہ کر دیے گئے ہیں۔ ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ کچھ ایسے فارمولہ سجیسٹ کریں گے جس کو اپلائی کر کے ہم ان اسٹوڈنٹس کے مسائل کا حل نکال سکیں۔ انہوں نے کہا کہ بورڈ نے ہم سے 3 دن مانگے تھے جس کے مطابق سوموار تک وہ فارمولیز آ جانے چاہیے تھے، لیکن اب انہوں نے مزید 3 دن مانگ لیے جس کے مطابق جمعے تک وہ فارمولیز آ جائیں گے، اور ان کو امپلیمنٹ کر کے ان اسٹوڈنٹس کا جو الگ الگ کیٹیگریز کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے مسائل کا حل نکالا جا سکے گا، تو ان کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم جاتے ہیں اپنی دوسرے ٹاپک کی طرف۔ بلال بھائی آپ بجٹ کے بارے میں شروع کریں۔ بجٹ ہوتا کیا ہے؟ بجٹ ایک مالی سال جو ایک سال کے جون سے شروع ہوتا ہے دوسرے سال کے جون تک ہوتا ہے، اس کے دوران گورنمنٹ نے کتنے پیسے کمائے، کہاں سے کمائے اور کس سیکٹر پر خرچ کریں گے اور کہاں پر خرچ کریں گے، اس حساب کتاب کو بجٹ کہا جاتا ہے۔ بجٹ کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سے کچھ جو معاشی انڈیکیٹر ہے اس گورنمنٹ کی اور پریویس گورنمنٹ کی اس کو کمپیئر کروں، اور اس کے بعد بجٹ کی تجاویز کی طرف جاؤں جو گورنمنٹ کے ایف بی آر اور وزارت خزانہ نے تیار کی ہے۔ سب سے پہلے ایک گورنمنٹ کے لیے سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جاری اکاؤنٹ خسارہ۔ پریویس گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ 2018 میں جانے سے پہلے ان کے وقت میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ $19 بلین تھا۔ موجودہ 2020 میں ابھی پریویسلی اسٹیٹ بینک نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں اس کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے $2.78 بلین ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقریباً جون تک ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا یہ $4 بلین کے اندر ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ٹریڈ ڈیفیسٹ کے کیا امپورٹ کیا کیا ایکسپورٹ کیا، تو اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد تقریباً ایکسپورٹ میں 12% اضافہ ہوا، امپورٹ میں کمی آئی، جس کی وجہ سے جو نون لیگ کی گورنمنٹ $37.7 بلین کا جو تجارتی خسارہ چھوڑ کر گئی تھی، اس گورنمنٹ نے اس کو کم کر کے $17.1 بلین پر لے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹیکس ریٹرن پائلر کی تعداد جو 1947 سے لے کر 2018 تک پائلر کی تعداد پاکستان میں صرف اور صرف 16,43,828 لوگ جو تھے وہ ڈائریکٹ ٹیکس دے رہے تھے، ٹیکس پائلر تھے۔ اب جو وہ تعداد جو ہے اس میں 40% اضافہ ہوا ہے، اور 31 جنوری 2020 کے ڈیٹا کے مطابق 23,42,642 لوگ جو ہے وہ اب ٹیکس پائلر ہیں۔ تو یہ بہت اچھے انڈیکیٹر سے اور انشاءاللہ امپرومنٹ آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو مہنگائی تھی، حکومت کے مطابق دسمبر میں انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ مہنگائی کی جو شرح ہے وہ تقریباً سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گی، تو الحمدللہ وہ بھی سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے، اور اپریل کے مطابق تقریباً 8.5% ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شرح سود میں اس میں بھی کمی کی گئی ہے۔ تو یہ بہت اچھے انڈیکیٹر تھے اور بہت اچھی امپرومنٹ ہو رہی تھی۔ خان صاحب کی جو معاشی ٹیم تھی، معاشی فرنٹ پہ وہ اچھا پرفارم کر رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے کورونا کی وبا آئی، اس کی وجہ سے ہمارے جو ٹیکس ریٹرن تھے اس میں بھی کمی آئی۔ تقریباً پچھلے 2 مہینے جو تھے اس میں ہمارا ٹیکس ریٹرن جو تھا وہ آدھا رہ گیا، اور خان صاحب نے ایک بہت بڑا پیکیج دیا ریلیف کے لیے 1200 ارب روپے کا، اس کی وجہ سے بھی گورنمنٹ کے لیے پریشانی بڑھ گئی ہے کہ آئندہ بجٹ میں وہ کیا کرے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو بجٹ کے حوالے سے، تو اگر حکومت 100 روپے اگر 100% ہم اس میں نکال لیتے ہیں تو 100 میں تقریباً 40% جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو IMF کو قرض واپس دینے میں وہ لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 37% جو ہے اس کو صوبوں کو دینا پڑتا ہے NFC ایوارڈ کے تحت، اور اس کے علاوہ 17% جو ہمارا جو ہے وہ ڈیفینس کا بجٹ ہے، کیونکہ ہم ہر محاذ پر دشمن سے لڑ رہے ہیں اور مختلف سازشی عناصر ہمارے ملک کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تقریباً 17% جو ہے وہ بجٹ رکھنا پڑتا ہے ڈیفینس کے لیے۔ اب میں آتا ہوں کہ نئے ٹیکس میں گورنمنٹ نے
کیا تجاویز کی ہے APR نے اور وزارت خزانہ نے کیا تیاری کی ہے. اس وقت وزارت خزانہ اور خان صاحب کی سرپرستی میں ان کی معاشی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کورونا سے متاثر لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ ہم ٹیکس فری بجٹ لائیں گے، لیکن IMF کی اجازت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو عید الفطر کے بعد انشاءاللہ گورنمنٹ اس پر نیگوشیشن کرے گی IMF سے، تو اس کے بعد انشاءاللہ اس پر فیصلہ ہوگا. لیکن گورنمنٹ نے اس کے الٹرنیٹ کے لیے ایک پلان B تیار کیا ہے، اس پر میں آپ سے بحث کرنا چاہوں گا. پلان B یہ ہے کہ انتہائی گورنمنٹ کی جانب سے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جو طبقہ متاثر ہوا ہے کورونا سے اور IMF کی وجہ سے جو ہمارے قرضوں تلے دبی معیشت ہے اس کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہوئے تو اس کو ریلیف دینا چاہتی ہے گورنمنٹ. تو اس کے لیے انہوں نے ایک فارمولہ تیار کیا ہے کہ وہ کہاں سے ٹیکس کلیکٹ کرے گی اور کن لوگوں کو وہ ریلیف فراہم کرے گی. تو حکومت نے فیصلہ کیا جو انتہائی دولت مند لوگ ہیں، انتہائی دولت مند جو پاکستان کے لوگ ہیں، ان پر زندگی میں ایک دفعہ دولت ٹیکس لگانے کا وہ تجویز دی گئی ہے، جس کے مطابق 10% ان کو اپنی ساری اثاثاجات کے مطابق ان کو 10% ٹیکس دینا پڑے گا. اس کے علاوہ جو 1000 cc سے زیادہ گاڑیاں ہیں، 1000 cc کی گاڑیاں ہیں، تقریباً 30 لاکھ رجسٹر گاڑیاں ہیں پاکستان میں، ان پر بھی ٹیکس لگ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ریئل اسٹیٹ کاروبار سے منسلک لوگ ہیں جو گھریلو و کمرشل پلاٹ کی لین دین کرتے ہیں، اگر 2 کروڑ سے زیادہ کی وہ لین دین کریں گے تو اس پر بھی ٹیکس لگ سکتا ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ نے جو کارخانے بند ہوئے ہیں ان کو چلانے کے لیے، ان کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کچھ فیصلے کیے ہیں. کیپٹل مارکیٹ کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ کیپٹل گین ٹیکس جو ہے اس میں خصوصی مراعات انشاءاللہ دی جائے گی، اس میں خصوصی سہولت دی جائے گی. اس کے علاوہ جو کاروبار پر شرح ٹیکس سے تقریباً 1.5% ہے اس کو کم کیا کر کے 0.5% پر لانے کی تیاری کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس کے لیے جو خام مال باہر سے منگوایا جاتا ہے اس کے امپورٹ پر بھی ڈیوٹی اور دیگر جو ٹیکس ہے اس کو بھی کم کرنے کی تجویزیں دی گئی ہیں. اس کے علاوہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی ایک خصوصی مراعاتی پیکج تیار کیا گیا ہے. جو لوگ بینکنگ سیکٹر سے اپنے ترسیلات بیچتے ہیں، جو اپنے ریمیٹنسز بیچتے ہیں، تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ گورنمنٹ جو لوگ بینک کے ذریعے بینکنگ نیٹ ورک سے ترسیلات بیچتے ہیں، جو اپنے ریمیٹنسز بیچتے ہیں، تو ان کے جو بچے ہیں ان کو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے زیر انتظام جو کالجز ہے، جو اسکول ہے، اس میں تقریباً 50% تک ان کو فیس میں رعایت دی جائے گی. اس کے علاوہ ان کو ٹکٹس جو ہے ٹکٹ جو خریدتے ہیں آنے جانے کے لیے اس پر بھی خصوصی رعایت دی جائے گی. اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کی جانب سے جو ہاؤسنگ اسکیمز ہے اس میں بھی انشاءاللہ ان کے لیے ایک اسپیشل کوٹا مختص کیا جائے گا. تو یہ گورنمنٹ کی جانب سے ایک کچھ تجاویز ہے جس پر انشاءاللہ عید الفطر کے بعد گورنمنٹ نیگوشیشن کرے گی IMF کے ساتھ انشاءاللہ، تو عوام کے لیے ایک اچھی بجٹ لے کر آئے گی انشاءاللہ. ہماری ویڈیو یہاں تک تھی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں. بہت شکریہ. والسلام.